بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کے قیام کو، صیام کو، دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول کرے۔ اچھا، تو آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پڑھ ہی لیا ہے، 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہوتا ہے، جہاں پر حجاج وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے مینا کا ڈسکشن کیا تھا، مینا کی کمپلیٹ ڈیٹیل، ٹینٹس کی اور کیٹیگریز، تمام چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کر دی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو جا کر ضرور دیکھیں۔ اب ہم لوگ 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس اور مسجد نمرہ، یہ تمام چیزیں ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اس ویڈیو میں، اور آگے بھی آپ لوگوں سے امپورٹنٹ اپڈیٹس حج کے متعلق شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میک شور یو سبسکرائب دا چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کو ہم آج اس ویڈیو میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میدان عرفہ جہاں پر مسجد نمرہ واقع ہے، وہ بھی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ یہ وہی تاریخی جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جو اسلام کی مکمل تعلیمات کا ایک عظیم خطبہ ہے، اور جسے ہم سب خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع صرف اسلامی تاریخ کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا چراغ ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے مسجد نمرہ کی کچھ تاریخی باتیں اور اس کی اہمیت اور خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں شارٹ انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرتے چلیں۔ آپ جو ویڈیو میں ٹینٹس دیکھ رہے ہیں، ابھی جو لگائے نہیں گئے ہیں، وہ عرفے کے ٹینٹس ہیں جو انشاءاللہ حج کے قریب تیار کیے جاتے ہیں حجاج کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے مسجد نمرہ کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد نمرہ میدان عرفہ میں واقع ایک تاریخی اور مقدس مسجد ہے۔ حجاج جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو مینا میں گزار کر وہ فجر کے بعد یہاں پر آتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو عرفے میں آتے ہیں، اور یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز کو قصر کر کے جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں، کیونکہ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ مسجد نمرہ جو ہے بہت بڑی اور بہت خوبصورت مسجد ہے، جس میں لاکھوں حجاج ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف حج میں اوپن کی جاتی ہے حجاج کے لیے، لیکن مسجد نمرہ جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ میدان عرفہ کے باہر ہے، یعنی حدود عرفہ سے باہر ہے۔ اسی لیے علماء جو ہے حجاج کو مشورہ دیتے ہیں کہ یا تو مسجد کے اندر ایسے حصے میں رکیں جہاں پر جو حصہ حدود عرفہ کے اندر ہو، یا پھر کھلے میدان میں رہیں عرفہ کے۔ تو یہاں پر مسجد کے اندر بورڈز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ آپ مسجد میں حدود عرفہ کے اندر ہے یا پھر حدود عرفہ کے باہر ہے۔ بورڈز پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں تو پھر آپ اسی کے اندر رہ کے اپنی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ حدود عرفہ سے باہر ہوں گے تو پھر آپ کا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ عرفہ کا دن مین ہے، تو آپ کو حدود عرفہ میں رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، صرف مسجد نمرہ میں پہنچ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عرفے میں آ گئے ہیں، عرفہ کے حدود کے اندر۔ آپ میک شور کریں کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یا پھر اگر آپ کو نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ عرفے کے میدان میں ہی وقوف کر لیں۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ عرفے کے دن مسجد نمرہ میں ہی جا کر اپنا خطبہ سنیں گے اور وہیں نماز ادا کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد نمرہ تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ اپنے ٹینٹس میں ہی وقوف عرفہ کریں گے، عرفے کا دن گزاریں گے، اور وہاں پر نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا کریں گے، اور وہیں پر خطبہ سنیں گے۔ اپنی لینگویجز میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور آپ وہیں پر خوب ساری دعائیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے 9 ذی الحجہ جو 10 ہجری کا دن تھا، میدان عرفہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ اسلام کی بنیادی اصولوں، انسانی حقوق، برابری، عورتوں کے حقوق اور دین کی تکمیلات کا اعلان تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع صرف ایک اسلامی تعلیم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے، برابری، انصاف، امن اور تقوی کا درس ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔
اچھا، تو یہ بات ہو گئی مسجد نمرہ اور خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں نے آپ لوگوں سے شارٹ میں شیئر کر دیا ہے۔ تو آئیے اب ہم آگے آپ لوگوں سے عرفے کے دن کی اہمیت بھی شیئر کرتے ہیں۔ عرفے کا دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے وہ سب سے عظیم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جیسا کہ ارشاد فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہے۔ حج میں جو مین امپورٹنٹ دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اگر کسی حاجی نے عرفے کا دن مس کر دیا، یعنی عرفہ کے حدود کے اندر نہیں داخل ہو سکے، تو ان کا حج جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اسی لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ مینا سے نکل کر عرفے کے حدود کے اندر لازم طور پر داخل ہوں اور وہاں پر نماز ادا کریں اور خوب ساری دعائیں کریں۔ اور جو حجاج شدید بیمار ہوتے ہیں، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، تو انتظامیہ کی طرف سے انہیں چوپر میں ہی عرفے کی جو ہے وہ سیر کرا دی جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ حج پر نہیں ہوتے ہیں، مطلب جو حجاج نہیں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، تو وہ بھی 9 ذی الحجہ کے دن عرفے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: جو شخص عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور آپ جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ پہاڑ کو جبل رحمہ بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد نمرہ سے نکلنے کے بعد حجاج یہاں پر جبل رحمہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پر وقف کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے ٹینٹس میں رہ کر بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ابھی فی الوقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان عرفہ میں جو جبل رحمہ ہے وہ ابھی فی الوقت بند کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ حج کے وقت یا حج سے پہلے جب بھی اوپن ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو قریب سے اس کا بھی ویو دکھا دیں گے۔ اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں عرفے کا میٹرو اسٹیشن ہے۔ جب حجاج وقوف عرفہ اپنا ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر مزدلفہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ کچھ حجاج جو ہے وہ واک کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ حجاج جو واک نہیں کر سکتے وہ میٹرو کے لیے یہاں پر لمبی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت وقت جو ہے حجاج کا ضائع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ واک نہیں کر سکتے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، اگر ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر واک کرنا ہوگا۔ تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حجاج کی بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کو لمبی لائن میں کھڑے ہونا تو پڑے گا ہی۔ اب ہم آپ لوگوں سے عرفے کے دن کی امپورٹنس شیئر کرتے چلیں۔ اس کی اہمیت کے بارے میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی بتا دیا کہ حج میں عظیم دن جو ہے وہ عرفے کا دن ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ، جس کا مطلب یہ ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اس دن جتنے بھی لوگ اخلاص سے مغفرت مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے عرفے کے دن؟ سب سے بہترین دعا جو میں نے آپ لوگوں سے اوپر لکھ کر شیئر کر دی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے، اور بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عرفے کے دن پڑھیں، اور جو بھی دعائیں آتی ہیں اللہ سے رو رو کر معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ تو عرفے کے دن کی امپورٹنس یہ ہے۔ تو آج کے دن کا اصل مقصد صرف ایک جگہ اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو تیار کرنا ہے۔ جو لوگ حج پر ہیں ان کے لیے ایک عظیم مقام ہے، اور جو گھر پر ہیں ان کے لیے روزہ اور مغفرت کی ایک نئی امید ہے۔ تو اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس مقام پر عبادت کی توفیق دے، ہمیں اپنے گھر کی دعوت دے اور ہمیں مقبول حج نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کو بھی اس روحانی سفر کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے قریبی بندوں میں شامل کر دے اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔
اچھا، آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ مینا سے عرفہ کا ڈسٹینس کتنا ہے، تو پھر ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اپروکسیمیٹلی 14 کلومیٹر ہے۔ تو اگر کوئی واک کر رہے ہیں تو پھر پیدل چلیں تو 3 سے 4 گھنٹے تقریباً لگ سکتے ہیں، اور اگر آپ بس فیسلٹی وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو 30 ٹو 45 منٹس نارملی۔ اگر حج کے دن ہم بات کریں تو رش کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک جام رہتا ہے۔ تو اگر آپ واک کرنے کی استطاعت رکھ سکتے ہیں تو میرے مشورے کے مطابق آپ جو ہے واک کر لیں، بیٹر رہے گا۔ یا آپ کے لیے بس فیسلٹی ہے تو پھر وہ بیسٹ ہے، آپ بس کی فیسلٹی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے مینا کے ٹینٹس کے جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اسی طرح عرفے میں بھی حجاج کے لیے مختلف ٹینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شارٹ میں شیئر کرتے چلیں۔ تو جنرل ٹینٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ کیٹیگری کے جو گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس میں زیادہ تر بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو اے سی نہیں ملے گی، نارمل کارپیٹس میٹرس مل جائے گا، اور واش رومس آپ کو شیئر کرنے ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری پہ ہم چلیں تو وی آئی پی ٹینٹس ہیں جو بہت اپ گریڈ ہوتی ہیں، بیٹر دین اسٹینڈرڈ، تو اس میں اے سی ٹینٹس رہیں گے، کمفرٹیبل سٹنگ رہے گی، اور آپ کو کھانا وغیرہ مل ہی جائے گا۔ اور اگر ہم لگژری ٹینٹس کے بارے میں بات کریں تو فلی اے سی، اور وہاں پر سٹنگ وغیرہ ہائی کوالٹی کی ہوگی، اور پرائیویٹ واش رومس ہوں گے، اور کھانا وغیرہ بھی جو ہے وہ پریمیم آپ کو مل جائے گا، اور بہت ہی کمفرٹیبل، اور یہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ عرفے کا دن جو ہے وہ ہم سب کو صبر سکھاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جس حال میں بھی ہوں صبر کریں اور شکر کریں، اور اس دن کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا میں، عبادت میں، اللہ سے معافی طلب کرنے میں گزاریں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے عرفے کے دن کی تمام انفارمیشن شیئر کر دی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو میک شور یو لائک دا ویڈیو۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔